خوشبو رمضان خوشبو رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چل رہی تھی رمضان اور دعا کے مقام کی، تو اسی وقت کو روکتے ہوئے ہم بریک پہ گئے تھے اور بریک سے واپس آ کے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات جی بالکل، آج کا ہمارا موضوع رمضان اور دعا کا مقام۔ وقفے میں ہمیں خوبصورت مہمان نے جوائن کیا ہے۔ ناظرین کرام، بہت اچھے شاعر، بہت زبردست ثنا خوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں نعت خوانی کے ایوان میں اپنا منفرد مقام بنانے والی اور نام بنانے والی ہستی جناب حضرت ریاض محمود شہزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے فرزند ارجمند، ان کے جانشین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ریاض محمود شہزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں ان گھڑیوں میں۔ اللہ کریم ثنائے خسرو خوباں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے فرزند ارجمند، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محمد احسن رضا صاحب۔ السلام علیکم احسن بھائی، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر ہمیں ٹرانسمیشن میں ہمیں آپ نے رونق بخشی اپنی موجودگی سے۔ انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بڑھنا ہے گفتگو کی جانب۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب کی خدمت میں مجھے چلنا ہے۔ حضرت علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ دعا کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ خیر الورا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کا طریقہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے مانگو، اور پھر دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھو۔ جو بھی دعا مانگو گے اللہ پاک تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دعا ہم نے مانگنی ہے، اللہ پاک کی حمد کرنی ہے، اور پھر اچھے اچھے ناموں سے اللہ پاک کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سحری کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ آقا طواف کر رہے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے ایک اعرابی، ایک دیہاتی، وہ طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے اچانک اس کی زبان سے نکلا یا کریم۔ آقا پیچھے تھے، جب اس نے کہا نا یا کریم، تو یہ الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے بھلے معلوم ہوئے، بڑے پسند آئے، دل کو لگے۔ تو پیچھے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بلند آواز سے کہا یا کریم۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یا کریم کہا تو اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا، گویا کہ آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں، مجھے آپ ڈسٹرب نہ کریں، جیسے میں کرتا ہوں آپ ویسے نہ کریں۔ اس نے چکر کاٹا، پھر کہتا ہے یا کریم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت میں پھر کہا یا کریم۔ اس نے پھر پلٹ کے دیکھا، آنکھوں سے گھوری ڈالی جس کو کہتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تیسرے چکر پہ جب اس نے کہا نا یا کریم، تو یہ جو ہے یا کریم، اس میں مٹھاس اتنی ہے، اور پھر حضور کے سامنے کہنا یا کریم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بلند آواز سے کہا یا کریم، تو وہ رک گیا، پیچھے پلٹ کے کہتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، مینوں گل تے بڑی کرنی آندی ہے، پر تو اینا سونا نانا ہوندا تے پھر تینوں میں دسدا۔ اب اس نے جب یہ کہا نا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کہنے لگا آقا وہ بات آپ کو یاد ہے؟
فرمایا ہاں. اب یہاں پہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا, چہرے پہ حسن اتنا تھا کہ جس نے دیکھا نہیں, جو جانتا نہیں, وہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اتنے سونے نہ ہوتے میں تو آپ کے حسن پہ ہی فدا ہو گیا. تو دعا جو ہے وہ اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں سے ہی کرنی چاہیے. جب بندہ اللہ پاک کے ناموں سے یاد کرتا ہے تو پھر رب کو بھی پیار آتا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تمہاری ہر دعا کو قبول کرتا ہے, دعا کو قبول کرتا ہے, لیکن کچھ وقت ہوتا ہے. اب بندہ رب سے مانگتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ کا چہیتا بیٹا ہے, اکلوتا ہے, اور آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اتنا پیار کہ وہ جان بھی مانگے تو آپ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. وہ کہتا ہے پاپا جانی مجھے گاڑی کی چابی دے دیجئے. آپ کو پتا ہے اس کو چلانی نہیں آتی, دے دوں گا تو یہ اپنی جان سے بھی ہاتھ کھو بیٹھے گا, اس کو گاڑی نہیں دینی. کیوں؟ ابھی اس کا وقت نہیں. دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں کیونکہ ہم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب امت ہیں, اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب جب آپ کے امتی مجھ سے مانگتے نہیں نا تو پھر مجھے اور غصہ آتا ہے, مجھ سے نہیں مانگ رہے. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے مانگنے کا طریقہ اپنی اہلیہ سے, اپنی بیوی سے سیکھا ہے. پوچھا گیا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ سارا دن میں قرآن و حدیث پڑھاتا تھا, اللہ پاک مدد کرتا تھا, ہمارے گھر کے حالات چلتے رہتے تھے, آزمائش کی گھڑیاں آ گئی. اب میں گھر آیا, اہلیہ صاحبہ کہنے لگی کہ میں نے بچوں کے لیے یہ چیز لانی ہے, مجھے پیسے دیجیے. میں نے کہا اچھا میرے پاس اب نہیں ہیں, پیسے آئیں گے تو میں دے دوں گا. دوبارہ دوسرے دن جب پڑھا کے آئے تو پھر وہی سوال, حضرت میں نے یہ چیز لانی ہے, مجھے پیسے دیجیے. فرمایا ابھی پیسے نہیں, جب پیسے آئیں گے نا تو میں دے دوں گا. وہ دوسرا دن بھی گزر گیا. جب تیسرا دن آیا تو اہلیہ صاحبہ کہتی ہیں میں نے آپ کو 2 دفعہ پہلے بھی کہا ہے مجھے پیسے دیجئے, میں نے یہ چیز لے کے آنی ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام آپ فرماتے ہیں مجھے نا ذرا تھوڑا سا غصہ آیا, میں نے کہا ہے کہ جب آئیں گے دے دوں گا. جب میں یہ کہا تو وہ رونے لگی. وہ کہتی ہے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں, بتائیے میں آپ سے نہ کہوں کس سے جا کے کہوں. اب یہ ایک حدیث پاک کرتا ہوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرمائے, صحابی دعا مانگ رہے ہیں. ان کا دعا جملہ یہ تھا اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے. آپ اپنی جگہ سے اٹھے, اس صحابی کے پاس آئے, آکے فرمایا کہہ رہا تھا وہ سہم شاید میری زبان سے کوئی غلط بلا نہ نکل گیا. آقا رب سے عرض گزار ہو رہا مولا تجھے اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے. آقا نے فرمایا جو جی میں آیا ہے مانگ, رب عطا کرے گا. سبحان اللہ. ناظرین ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ ہم سوال کا علامہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے, دعا کا مقام کیا ہے. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے خانی کی جانب. ہمارے ساتھ تشریف ماں ہیں شاہینوں کے سرگودا سے محمد سہیل افضل علوی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت نوازا, بڑی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ثنا خوانی کرے ہیں. میری مراد سہیل افضل سے علوی صاحب پیش فرما رہے ہیں اس وقت. کلام آپ کے موضوع کے حوالے سے جی عبداللہ کی جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سواری ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سواری ہووے, جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے, جیڑا
سرکار دو عالم والی ہوے کیم ہو سکے دے کے جھولی او دی خالی ہووے کیم ہو سکے دے جھولی او دی خالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے۔ یاسر بھائی آپ کے موقع کے حوالہ سے شیخ کے دعائیں تو بہت ہیں لیکن نہیں بڑی خوبصورت اشعار کی صورت میں پیش کی توجہ اے دعا گو کہ مر جا یہ نبی دے آتوں اے دعا گو کہ مر جا یہ نبی دے آتوں کیوں موت تے اونی پر موت مثالی ہووے موت تے اونی پر موت مثالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے لے اتحاد تے اصحاب نو مندا اے ضرور لے اتحاد تے اصحاب نو مندا اے ضرور شرط بس اے کہ انسان حلالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے کیویں ہو سکے دے کے جھولی او دی خالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے کیویں ہو سکتا ہے کہ جھولی او دی خالی ہووے۔ حضرات دعا کا مقام کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو کیونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ کرم کی خیرات مانگتے رہیں گے، بھیک حضور کے در سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عنایت کرتا رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا۔ سہیل افضل صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ ناظرین اکرام وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔